ایکچوئل راز چینل کے ناظرین و سامعین، آج میں آپ کے لیے ایک ایسی ریسرچ لے کر آیا ہوں جس کے نام پر ہمارے حکیم حضرات ہمارے نوجوانوں کو لوٹتے ہیں اور ہمارے بھولے بھالے نوجوان لڑکے بہت بری طرح ان جعلی حکیموں سے لوٹتے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، تو آج کا ہمارا موضوع ہے احتلام۔ اس کے بارے میں آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ احتلام کیا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے اور اسے کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور اس کی احتلام کی علامات کیا ہیں، اور احتلام کے بارے میں پائے جانے والے شکوک و شبہات اور ان کی اصل حقیقت کے بارے میں۔ کیا احتلام سپرم کی تعداد کو کم کرتا ہے؟ کیا خواتین کو بھی احتلام ہو سکتا ہے؟ احتلام کی وجوہات اور آخر میں اس کی روک تھام اور علاج کے بارے میں بات کریں گے۔ اس میں ہم بتائیں گے کہ آپ نے پوری ویڈیو دیکھنی ہے، توجہ سے سننی ہے۔ تو ناظرین، ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے ہماری چھوٹی سی ریکویسٹ کہ اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب ایکچوئل راز چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے، کیونکہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کیا ہوگا تو ہماری اگلی ریسرچ شدہ ویڈیو آپ کے یوٹیوب چینل پر خود بخود شو ہو جائے گی۔ تو چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔ تو چلتے ہیں ریسرچ کی طرف۔ ناظرین، جیسے ہی کوئی لڑکا بلوغت کی عمر میں پہنچتا ہے تو اسے اکثر ہفتے میں 2 دن یا مہینے میں 3-4 دفعہ رات کو سوتے وقت احتلام ہو جاتا ہے، جو کہ ایک فطری عمل ہے۔ چونکہ ہماری نئی نسل کو ایک تو جنسی تعلیم کی کمی ہے۔ ہمارے ہاں جب لڑکا یا لڑکی جوان ہوتے ہیں تو انہیں ان کے جسم میں ہونے والی جنسی تبدیلیوں کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ بعض اوقات نوعمر بچیوں کو تو ان کی والدہ کی طرف سے آگاہی مل جاتی ہے، مگر خاص کر جو لڑکے ہوتے ہیں وہ اپنے والد یا بڑے بھائی سے اس بارے میں بات چیت کرنے سے شرماتے ہیں۔ تو پھر اس چیز کا سب سے زیادہ فائدہ ہمارے حکیم حضرات ہی اٹھاتے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ احتلام کی کیا وجہ ہے، یا بالغ ہوتے ہی آپ کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں جاننے کے لیے تو بہت کچھ ہے۔ اب اس کی آپ کو ایک میں مثال دیتا ہوں، آپ مثال ہی سمجھ لیں۔ بالکل ہمارے جسم میں بھی ایسی ہے کہ جیسے آپ ایک گلاس میں پانی آپ نے رکھا ہے، اب مزید نیا پانی ڈالنے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ ظاہر ہے کہ پرانے پانی کو باہر پھینکیں گے، اور اگر باہر نہیں پھینکیں گے تو نیا پانی ڈالیں گے تو کیا ہوگا گلاس میں؟ بالکل اسی طرح ہی ظاہر ہے گلاس میں نیا پانی ڈالیں گے تو جو گلاس بھر جائے گا تو پانی اضافی ہو کے باہر نکلے گا اور باہر گرنے لگ جائے گا۔ بالکل اسی طرح ہمارا قدرتی جنسی نظام ہے، جو کہ ہم خوراک کھاتے ہیں، اس سے خون اور جسم کی دیگر ضروریات پوری ہونے کے بعد آخر میں منی اور سپرم پیدا ہوتے ہیں، اور ہمارا یہ روزمرہ کی بنیاد پر جب منی بنتی جائے گی تو ایک دن تو منی کی تھیلی جو ہے ہمارے اندر وہ بھر جائے گی۔ تو جب بھر جائے گی تو پھر بتائیں کیا ہوگا؟ ظاہر ہے قدرتی عمل وجود میں آئے گا، جو پرانی منی ہے وہ احتلام کے ذریعے باہر آ جائے گی اور نئی جمع ہونے والی منی وہ تھیلی میں جمع ہو جائے گی۔ اور اتنی سی بات پر ہمارے نوجوان جو ہیں وہ ان کو تعلیم کی کمی ہوتی ہے، جنسی طور پر ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، نہ ہی کچھ پڑھایا ہوتا ہے، تو وہ پھر جو جعلی حکیم ہیں ان کے اشتہارات کی طرف توجہ کرتے ہیں، جعلی حکیموں کی طرف دوڑتے ہیں، اور حکیم جو جعلی ہیں وہ بھی ان کو اس طرح گائیڈ نہیں کرتے، اور گائیڈ کرنے کی بجائے جو ہے وہ ان کو لوٹتے ہیں۔ ان کا بزنس بنا ہوا ہے۔ اب آتے ہیں اس کی زیادتی کو روکنا اور علاج کی طرف۔ تو اس کا سادہ سا علاج ہے، آپ کو کسی حکیم کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا بہت ہی سادہ اور آزمایا ہوا علاج موجود ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اسبگول کا چھلکا 1 چمچ، اگر گرمی کا موسم ہے تو 1 چمچ اسبگول کا چھلکا لیں، پانی کے ساتھ نہار منہ کھانا کھانے سے 2 گھنٹے پہلے لیں۔ چاہے تو رات کو اس کو بھگو کے رکھ لیں اور صبح نہار منہ پی لیں، اور چاہے تو تازہ بھگو لیں اور 2-3 منٹ بعد اچھی طرح اس کو مکس کر کے فوراً پی لیں، اور اس کے 2 گھنٹے بعد ناشتہ کریں۔ اور اگر سردی کا موسم ہے تو نیم گرم دودھ کے ساتھ بالکل ایسے ہی کریں، یا فوراً دودھ کے ساتھ بھگو کے لیں، یا رات کو بھگو کے رکھ دیں دودھ میں اور صبح لے لیں۔ آپ نے 1 ہفتہ لگاتار استعمال کرنا ہے اسی طرح بالکل۔
1 ہفتے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جی، 1 ہفتے کا اس میں وقفہ دینا ہے، 1 ہفتے بعد یعنی کہ 7 دن بعد استعمال کرنا ہے۔ تو اس طرح بالکل پھر آپ جاری رکھیں، تقریباً 1 مہینہ 1 ہفتے بعد وقفہ دے دے کے استعمال کریں، اور اس کے بعد تقریباً مہینے میں 2 دفعہ استعمال کر لیا کریں۔ تو انشاءاللہ آپ اپنے آپ کو کافی ہیلدی محسوس کریں گے اور اس پریشانی سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ تو ناظرین، آپ کو آج کی ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریے گا، اور اگر کوئی سوال وغیرہ پوچھنا ہو تو وہ بھی کمنٹ سیکشن میں پوچھیے گا۔ اور آخر میں ہماری پھر وہی ریکویسٹ کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ اللہ حافظ۔